الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل احترام محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہاں تک آنے کا موقع ملا اور ہم سب کو اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا، دین کی باتیں سننے کا موقع ملا. دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن کریم سورہ نور سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ نور آیت نمبر 55. اسی آیت کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہوگی. آپ بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ آج کا اس خطاب کو آپ سننے کی کوشش کریں. آپ پوری دنیا میں اگر نظر دوڑائیں گے یا آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی نظر ہر جگہ پہنچتی رہتی ہے یا خبریں آتی رہتی ہے اخبار کے ذریعے سے یا تحریری کے شکل میں، تقریری کے شکل میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ہر جگہ پریشان ہے. خوف کا ماحول ہے. مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، بلڈوزر لگا کر کے مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے. آپ ابھی 22 جنوری کو آپ نے دیکھا کہ مسجد کی جگہ مندر کا ادگھاٹن ہوا، یہ بھی آپ نے دیکھا. کیا مسلمانوں کو تکلیف اس سے نہیں ہے؟ کون ایسا مسلمان ہوگا ہندوستان کا جس کو تکلیف نہ ہوئی ہو کہ یہاں پہ مسجد کی جگہ مندر بنا دیا گیا ہو؟ یہ الگ سی بات ہے کہ یہ ایک سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ تھا، وہ الگ سا معاملہ ہے. لیکن مسجد کو توڑ دیا گیا اور اس کی جگہ پہ مندر بنا دیا گیا. ایک ایمان رکھنے والا مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. آپ بیت المقدس کے اوپر نظر دوڑائیے، فلسطین چلے جائیے، فلسطین کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو بیت المقدس کا بھی وہی حال ہے. آج مسلمان اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ترس رہے ہیں. اس مسجد کو بچانے کے لیے لوگ اپنی جان کی، مال کی، ساری چیزوں کی قربانیاں دے رہے ہیں.
کئی دنوں تک کھانا نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، لیکن مسجد کو بچانے کے لیے، مسجد کو زندہ رکھنے کے لیے وہ پریشان ہے۔ جب اس پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو حرم کے اندر بھی دعا پڑھی جا رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں مسجد اقصیٰ کے لیے لوگ دعا مانگتے، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، فلاں مسجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ابابیل بھیج دے۔ کیا تیرا ابابیل آج دنیا کے اندر نہیں آ سکتا ہے؟ جب خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے ابرہہ آیا اور ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر کے نکلا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے، قرآن کی اس آیت کے کریمہ کو پڑھ لینا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے اصحاب الفیل کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ہاتھیوں کا واقعہ نہیں پڑھا؟ بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مختصراً یہ میں بتا رہا ہوں کہ اصحاب الفیل، ابرہہ بادشاہ جو تھا، خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا، لیکن اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے ابابیل کی شکل میں، چڑیوں کی شکل میں، جھنڈ کے جھنڈ، چھوٹی چھوٹی چڑیاں، ان کے چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں، اور اسی کنکریوں سے تمام ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ بھی واقعہ آپ نے قرآن کریم کے اندر پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آواز نکلتی ہے مسلمان کی زبان سے، اے اللہ وہ ابابیل کیا آج دنیا میں نہیں آ سکتا ہے؟ مسجدیں توڑی جا رہی ہے اور مدرسوں کے اوپر تالے لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، پردوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ اے اللہ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اے اللہ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا تیری مدد نہیں آئے گی؟ قرآن کریم کے اوپر گہری نظر دوڑائیے تو آپ کو اس کا مسئلہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کریم کہتا ہے ایسا دور مسلمانوں کے ساتھ اب نہیں، ایسا دور اس سے پہلے بھی آیا جب مسلمانوں نے اپنے اپنے رسولوں سے ریکویسٹ کیا تھا، شکایت کی تھی، اے رسول ذرا بتائیے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمیں جلایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اے رسول بتائیے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت بھی سوال ہوا تھا، مدد کب آئے گی؟ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مسلمان تو سوچتا نا پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، کیوں نہیں مدد آ رہی ہے؟ مسجد کے اللہ کا گھر نہیں ہے، خانہ کعبہ کی حفاظت جو اللہ کر سکتا ہے، کیا مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کا جواب آیا، ملا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی۔ اللہ کی مدد اس سے پہلے بھی آ چکی ہے اور اللہ کی مدد تمہارے اوپر بھی آئے گی، لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان کنتم مومنین، اے مومنو، اے مسلمانوں تم غم نہ کرو، تم مایوس نہ ہو، اللہ کی مدد آئے گی، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم واقعی مومن نہیں ہیں۔ اللہ کی مدد جنگ بدر میں بھی آئی، جنگ بدر کا واقعہ پڑھا ہے نا، پہلی جنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین مکہ کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی تھی، وہ پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر۔ اور جنگ بدر کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد 313، کتنے؟ 313، اور کفار کی تعداد 1000، اور 1000 میں بھی کیسے؟ سب کے سب ہٹے کٹے جوان، اور مسلمانوں میں کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو تیر نہیں، ڈھال ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں۔ یہ حال ہے۔ نبی اکرم کی نظر جب پڑی اور نبی اکرم نے دیکھا تو نبی اکرم سجدے میں چل گئے، اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم ان تہلک ہذی العصابہ،
من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی جو 300 کی تعداد میں، اے اللہ اگر یہ تعداد ہلاک کر دی گئی، اے اللہ اگر آج یہ غالب، اگر یہ مغلوب ہو گئی، اگر اس نے شکست کھا لی تو روئی زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اے اللہ یہ توحید والے، اے اللہ یہ تجھ سے مدد مانگنے والے، تیرے سامنے سجدہ کرنے والے، اے اللہ جس کو تو نے حرام قرار دیا ہے اس کو انہوں نے حرام سمجھ لیا ہے، جس کو تو نے حلال بتایا ہے اس کو انہوں نے حلال سمجھا ہے. اے اللہ تیری خاطر اس نے تمام خواہشات کو اس نے ختم کر دیا ہے. اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج شکست کھا گئی تو روئے زمین کے اندر تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. قرآن اس کا جواب دیتا ہے. اسی وقت اللہ کی طرف سے مدد آئی اور جواب آیا، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی مدد فرمائی، مومنین کی مدد فرمائی اور آسمان سے 1000 فرشتوں کو بھیج دیا. اور فرشتے کی طاقت کتنی ہے؟ اللہ، فرشتہ اگر زمین کے اوپر پیر مار دے تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. پتہ ہے جبرائیل لے کر کے آئے، اور جبرائیل امین کے بارے میں آپ پڑھیے. خطبے میں یہ سب تفصیل بتانے کے نہیں ہے. جبرائیل امین کو اللہ کے نبی نے جب پہلی بار اس کی اصلی حالت میں دیکھا تو اللہ کے نبی کی حالت خراب ہو گئی. آپ بخاری شریف کی پہلی حدیث اگر آپ پڑھیں گے، کتاب الوحی کو آپ اٹھائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی اکرم نے جب فرشتہ کو پہلی حالت میں، پہلی بار، پہلی پوزیشن میں دیکھا، پہلی حالت میں، تو محمد رسول اللہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، یا آئی میری بیوی خدیجہ، زملونی مجھے چادر اڑا دو. آئی خدیجہ، آئی میری بیوی مجھے کمبل اڑا دو، اب میں جی نہیں سکتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنی جرت نہیں ہے. اتنا ڈینجر فرشتہ، اتنا ڈینجر آدمی کو دیکھ کر کے آیا ہوں، پتہ نہیں میری موت کب آ جائے گی. نبی اکرم کا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبیوں کی مدد کی، مومنوں کی مدد کی. اسی طریقے سے ابابیل کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو ڈھانے والے کو تباہ و برباد کر دیا اور خانہ کعبہ کی مدد فرمائی. میرے بھائیو آج بھی اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کا وعدہ آج بھی سچا ہے، اللہ کا وعدہ آج بھی پکا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. قرآن کی آیت کو دیکھیے، سورہ مومنون آیت نمبر، سورہ نور آیت نمبر 55 کو آپ پڑھیے. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے مومن کے ساتھ. اور جن لوگوں نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے نبی جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ایمان لایا اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا، اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ کا وعدہ ہماری طرح تھوڑی ہے جھوٹا. اللہ نے جو وعدہ کیا اپنے وعدے پر اللہ آج تک قائم ہے. اللہ نے وعدہ کیا، اے میرے بندوں میری عبادت کا یہ نہ کر، ہم تجھے روزی روٹی دیتے رہیں گے. اب بتائیے، چوروں کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے، زناکاریوں کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے، شرابیوں کو بھی روزی روٹی دیا جا رہا ہے، پارکوں میں مستی کرنے والوں کو بھی روزی روٹی دے رہا ہے، بے حیائی کرنے والوں کو، طوائف خانوں کے اڈوں میں رہنے والیوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے رہا ہے. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم تجھے روزی روٹی دے کر کے ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارا یہ وعدہ ہے. اور اللہ اپنے وعدے میں وَكَانَ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ بالکل پکا سچا ہے. اللہ اپنے وعدے کے اوپر پکا سچا ہے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، وعدہ کیا ہم کھلائیں گے پلائیں گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے بھوکا نہیں ماریں گے. اگر آپ کبھی کبھی غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیے ٹرین کے اسٹیشنوں میں، دیکھیے آپ جائیے سفر کیجئے، کلکتہ چل جائیے، آپ پٹنہ چل جائیے، بمبئی دلی چل جائیے، آپ اسٹیشن میں دیکھیں گے لنگڑا لولہا
आंख नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, पड़ा हुआ है। अब 3 महीने के बाद भी देखिएगा वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और खुशहाल है, मस्त है। यानी एक लंगड़ा लूल्हा को भी अल्लाह ताला खिला रहा, पिला रहा है, क्योंकि अल्लाह का ये वादा है, हम कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरे भाइयों, अल्लाह अपने वादे के ऊपर कायम है। अल्लाह कहता मेरा वादा है, आई मेरे मोमिन बंदो, मोमिन बनो और नेक अमल करो। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि, हम जमीन का खलीफा बनाएंगे, हम जमीन का हुक्मरां बनाएंगे, हम जमीन की बादशाहत देंगे, हम जमीन की कुर्सी पे बराजमान हम तुम्हें करेंगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन बनो और नेक अमल करो। और अल्लाह कहता है यह सिर्फ हमारी ज़बानी दावा नहीं है, बल्कि तुमसे पहले भी हमने लोगों को खलीफा बनाया, बादशाह बनाया, हुक्मरानी दी, सल्तनत दी, बादशाहत दी। ये मैं करके दिखा चुका हूँ। जरा देखो पिछले लोगों को हमने कैसे कैसी कुर्सियों पे हमने बराजमान करके रखा हुआ है। शर्त यह है कि तुम मोमिन तो बनो। मोमिन और नेक अमल, ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम मोमिन नहीं है। पहला, मदद ना आने की वजह क्या है? मोमिन नहीं है। हमारा ईमान खत्म हो चुका है मेरे भाइयों, ईमान नहीं है आज। और नेक अमल तो छोड़िए, नेक अमल का तो दूर दूर तक का वास्ता नहीं। ये नमाज पढ़ना ये अमल है। नेक अमल जानते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना है। नेक अमल का मतलब समझ रहे हैं आप? नमाज पढ़ना ये अमल है, रोजा रखना अमल है, ज़कात देना अमल है, कुर्बानी करना अमल है। लेकिन नेक अमल, अमल स्वालेह का मतलब हुआ अल्लाह के लिए कोई काम करना और नबी के तरीके पे कोई काम करना, ये नेक अमल है। दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, और नबी के तरीके के ऊपर अगर नमाज ना हो या कोई इबादत ना हो, मेरे भाइयों, दिखावा हो, नबी के तरीके पे भी ना हो, तो वह आप नमाज पढ़ते रहिए, पूरी जिंदगी पर आपकी नमाज रिजेक्ट कर दी जाएगी, मानी नहीं जाएगी। आप नेक अमल का मतलब यह है कि आप इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कीजिए। अगर नेक अमल करते, ललघुटुआ के लोगों, ललमटिया के लोगों, सुनो तो मस्जिद जैसे जुमा के दिन फुल हो नजर आती है। अल्लाह की कसम, ज़ोहर में भी ऐसी मस्जिद भी फुल नजर आती, असर में भी, मगरिब में भी, ज़ोहर में भी, ईशा में भी, फजर में भी, मस्जिदों के अंदर तादाद ऐसे ही रहती। पता ये चला जुमे की नमाज हम और आप दिखावे के लिए पढ़ते हैं। अगर जुमे की भी नमाज ना पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कितना घटिया आदमी है, जुमे की नमाज भी नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, इबादत के अंदर खुलूस नहीं है, इबादत के अंदर रियाकारी है, इबादत के अंदर दिखावा है। आज हमारी इबादत के अंदर खुलूस नहीं है। और कभी कभी कुछ लोग नमाज भी अगर पढ़ लिया करते हैं तो नमाज पढ़ने का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा भी नहीं है। नमाज पढ़ रहे, न रुकू का तरीका है, न क़याम का तरीका है, न सजदा का तरीका मालूम है। कौवे की तरह आया और चोंचे मार करके चला गया। मेरे भाइयों, ये नमाज भी अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। ओ मेरे भाइयों, ऐ मुसलमानों, नमाज पढ़ो, वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ते हुए पाया है। हम और आप, हमारी नमाज़ें देख लीजिए आप। इबादत अमल के साथ साथ अमल स्वालिह शर्त है, तब अल्लाह की मदद आएगी, वरना हमारी दुआएं रिजेक्ट। खाना काबा में दुआ नहीं हो रही आज, आप देखिए, अल्लाह की कसम हमारी मस्जिदों में वो दुआ नहीं होती है। खाना काबा में फ़लस्तीन के लिए कंटिन्यू कई महीने तक दुआ हुई। आप कभी कभी रात 2-3 बजे अगर आप देखेंगे ईशा की नमाज हरम शरीफ के अंदर, हरम के अंदर इमाम हरम जब पढ़ाते हैं तो मेरे भाइयों कुनूत नाज़िला फजर के वक्त भी पढ़ रहे हैं और फ़लस्तीन के लिए दुआएं मांग रहे हैं, और फिर भी दुआ नहीं सुनी जा रही है। सवाल ये है कि अल्लाह कहता मेरे बंदो उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे पुकारो, मुझसे मांगो, हम तुम्हारी दुआ को सुनेंगे। फिर अल्लाह आज हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुन रहा है, हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? जवाब खुद आता है कि ऐ मेरे बंदो, तेरा खाना हराम का, तेरा कपड़ा हराम का, तेरी परवरिश हराम की, तेरी इबादत रियाकारी की, हम तेरी दुआ सुने तो कैसे तुम्हारी दुआ सुने? हमारे अंदर खुलूस नहीं है, हमारे अंदर दिखावा है, हमारे अंदर रियाकारी है, इसी वजह से हमारी दुआएं अल्लाह ताला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इबादत के अंदर गड़बड़ी है।
ایک وقت کی نماز. اب بتائیے مردوں کا بھی یہی حال ہے. اب بتائیے جو اللہ نے 24 گھنٹہ دیا ہے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بندہ نہیں دے رہا ہے, اور مصیبت میں اللہ میری امی کو بچا لے, میرے بھائی کو بچا لے, میرے بچے کو بچا لے. اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما. بتاؤ مسلمانوں تیری دعا سنے تو اللہ کیسے سنے؟ غور کرو, مسجدوں کو ویران کس نے کیا؟ ہم نے کیا. مسجدوں کو برباد کس نے کیا؟ ہم نے کیا. قرآن کی ساتھ توہین کس نے کی؟ ہم نے کی. رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, 11 مہینے تک قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے. میرے بھائیوں تو اللہ ہماری مدد کرے تو کیسے کرے؟ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے, ہمارے پاس توحید نہیں ہے, ہمارے پاس اعمال صالح نہیں ہے, تو اللہ ہماری مدد کرے تو کیسے کرے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم فلا غالب لکم. فرمایا ان تنصر اللہ, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے لگے فلا غالب لکم, تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی ہے. اللہ کسی کی اگر مدد کرتے تو اس کو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر سارے لوگوں نے مل کر کے ڈالا, سب نے ڈالا. اب بتائیے آگ, ہم اور آپ سوچئے دماغ کے اندر قرآن کی آیت پر یقین ہے نا, آگ, اب تصور کیجئے, غور کیجئے, آگ میں سارے لوگوں نے ڈالا, اور ویسی آگ کبھی بھی اس لوگوں نے جلائی نہیں تھی. کئی دنوں تک اس کو جلایا گیا, اور اتنا زبردست شعلہ مارنے لگا کہ وہاں تک پھینکنے کے لیے اس کو مشین لانا پڑا, اور اسی مشین میں حضرت ابراہیم کو رکھا گیا, اور باقاعدہ اسی مشین کے ذریعے سے وہاں تک پہنچایا گیا. بیچ آگ میں ابراہیم کو پھینکا, لیکن اللہ کہتا میرے بندو, ہم اگر کسی کی مدد کریں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں غالب نہیں آ سکتی, تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے, انسان کو جلا سکتی ہے, اسی آگ سے اللہ نے کہا قُلْ یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا, سلامتی والی بن جا. اے آگ ابراہیم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وہی آگ انگارہ وہی پھول کی شکل میں بن گیا. میرے بھائیو ذرا تصور کرو, اللہ کی یہ ساری مدد قرآن کی آیتوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے. کیا قرآن کی آیتوں کے اوپر تمہیں یقین نہیں ہے؟ مدد اللہ کی ضرور آئے گی, لیکن ہمیں اپنی زندگی کے اندر چینجنگ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, ہمیں آپ کو چینج کرنا پڑے گا, تب اللہ کی مدد ہماری اوپر نازل ہوگی. ابھی ایک مسجد کا معاملہ ہوا نا, ابھی بنارس میں ایک اور مسجد کا معاملہ چل رہا ہے, گیان واپی مسجد, ہم لوگ پڑھے ہیں, دیکھے ہوئے ہیں بنارس میں. اس مسجد کا معاملہ بہت جلدی آنے والا ہے, اور پتہ نہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہونے والا ادھری. لیکن مسلمانوں کو فرق کیا پڑے گا؟ مسلمانوں کی دعائیں بھی نہیں سنی جائے گی. وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی اعمال کے اندر کھوٹ, اور مسلمانوں کی اعمال کے اندر ریاکاری, دکھاوا, اور مسلمانوں کے اعمال کے اندر صرف اور صرف دنیا داری ہے. میرے بھائیو اللہ کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے. اللہ کی عبادت, اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ پہلا ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہوگا. کیسے ایمان لانا ہوگا؟ جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا. چند پیسوں میں بکا نہیں کرتے تھے وہ, کسی کو 1 کپ چائے پلا دیا آپ کی طرفداری کرنا شروع کر دیا, ایسے نہیں تھے وہ. حضرت خبیب کا واقعہ سنا ہوگا. خبیب کو پورے مکہ والوں نے کہا خبیب ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے. اے خبیب لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو. اے خبیب تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے, ہم وہ لڑکی تمہیں دے دیتے ہیں, ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اسلام کا دامن چھوڑ دو. میرے بھائیوں اتنا بڑا بڑا آفر ملا ہوا تھا, لیکن ایمان کتنا مضبوط تھا. خبیب نے کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, یہ کام میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں. اے میری بہنوں تم بھی آئی ہو. سمیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. سمیہ کو ابو جہل نے بہت کچھ دینے کی کوشش کی, لیکن سمیہ نے نہ مانی, اور سمیہ کے سامنے اس کے بیٹے کو بھی ننگا کیا, اس کے بیٹے کو باندھ دیا, اس کے شوہر کو ننگا کیا, اس کو بھی باندھ دیا,
اور سمیہ سے کہا ہے سمیہ اگر اسلام کے انکار نہ کرے تو اے سمیہ ہم تجھے بھی ننگا کر دیں گے۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کرو، ہم اسلام کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں۔ سمیہ کو بھی ننگا کیا گیا اور دو جانوروں کے بیچ میں باندھ کر کے سمیہ کو چیر دیا گیا میرے بھائیوں۔ لیکن اسلام کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ایسی لڑکیاں، ایسی عورتیں گزر چکی ہیں، اپنی ایمان کے ساتھ کوئی سودا نہیں کرتی تھی۔ آج ہمارے مسلمان بچیوں کو، لڑکیوں کو دیکھو، شادی کے لیے نہ جانے کیسے کیسے لڑکوں کو تیار کر لیتی ہے، جس کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے۔ میرے بھائیوں یہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک نمازی والی کا نکاح بے نمازی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتویٰ لائیے، آپ کے علاقے میں بہت بڑے بڑے عالم ہیں، پوچھئے تو ذرا، جو ایک نماز پڑھتا ہے اور ایک نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں کا نکاح باقی رہ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں تصور کیجئے، آپ ان گہروں مسائل کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں، غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج ہماری لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے بھائیوں سماج کو بگاڑنے میں اور بنانے میں لڑکیوں کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ چاہ لے تو شوہر کو نمازی بنا دے، چاہ لے تو گھر کو جنت بنا دے، چاہ لے تو عورتیں کچھ بھی کر سکتی ہے، چاہ لے تو، لیکن اگر نہ چاہے، اگر غلط کرنا چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے کہا تھا تو اپنے گھر کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، ایک عورت اپنے گھر کا ماحول بنا سکتی ہے، اپنے بچوں کا نماز پڑھے تب کھانا دیں گے، میرا بیٹا چل کھا رہا ہے، اللہ کا نام لے کر کے کھا، اٹھا صبح کے وقت، اے میرے بیٹے پہلے دعا پڑھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، گھر سے نکل رہا میرے بیٹے یہ دعا پڑھ کے نکل، آئی میرے بیٹے یہ کر، شوہر آئی کھانا دو، لیکن سب سے پہلے کہو میرے شوہر نماز تو ادا کر لو، چلو پھر آرام کرتے ہیں۔ لیکن اپنے شوہر کو دیندار بنانا ہو تو بیوی ویسی بننی پڑے گی، بیٹا دیندار بنانا ہو تو ماں ویسا بننا پڑے گا، آپ کو اگر بھائی اچھا بنانا ہو تو بہن ویسا بننا پڑے گا، تب آپ کے گھر کے اندر سدھار ہو سکتا ہے۔ ورنہ عورتیں خالی بننے اور سنورنے اور میک اپ میں رہے تو میرے بھائیوں گھر کے اندر دین کہاں سے آ سکتا ہے، ایمان کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کہیے گا مولوی صاحب ہماری دعائیں اللہ نہیں سنتا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے آئے گی؟ ہم کسی بھی معاملے میں ایک تار گڑبڑ ہو تو سدھارا جا سکتا ہے، سارے تار گڑبڑ ہیں میرے بھائیوں، یہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہے، صرف ٹریٹمنٹ کرنے سے کچھ نہیں چلے گا، پورا کا پورا آپریشن کی ضرورت ہے۔ باپ بھی ویسا، بھائی بھی ویسا، بہن بھی ویسی، ماں بھی ویسی، سماج بھی ویسا، میرے بھائیوں تو اللہ کی مدد آئے گی، تو آئے گی کہاں سے؟ اللہ کہتا مدد آئے گی، شرط یہ ہے کہ مومن بنو اور نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، پہلا مومن بننا ہے۔ آپ کو میں اس طرف لے کر کے نہیں جانا چاہ رہا ہوں، واقعات کی طرف، بہت سارے واقعات پڑے ہوئے اس کی طرف میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو اگر اللہ کی مدد چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو پہلا کام آپ کو مومن بننا، دوسرا کام ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اخلاص جانتے ہیں؟ اخلاص، خلوص، اخلاص جانتے ہیں؟ کوئی بھی کام صرف اللہ کے لیے، شادی کرے تو اللہ کے لیے، کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم غلط کام سے بچیں۔ لڑکی نکاح کیوں کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غلط کام سے بچیں، اور کیوں بچیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو۔ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں جہیز میں اتنا مال مل جائے گا، ہاں اتنے لوگوں کو باراتی لے کر کے جائیں گے سب بڑا خوش ہو جائے گا۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نکاح کر رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم زنا سے بچیں گے، ہم غلط کام سے بچیں گے، اسی وجہ سے ہم نکاح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ نکاح کا مقصد بتایا کہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اگر اللہ کے لیے نکاح کر رہے ہو تو یہ بھی عبادت ہے، اگر اپنے بچوں کو کمانے کے لیے اگر جا رہے ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی آپ کا مقصد یہ ہو کہ اگر ہم حلال کمائی کما کر کے اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی خلوص کہا گیا ہے۔ اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں، مستی کریں گے، انجوائے کریں گے، یہ کریں گے، یہاں گھومیں گے، وہاں کریں گے، شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں
کھیلیں گے، سب کچھ کریں گے، تو میرے بھائیوں یہی آپ کے لیے سزا بن سکتا ہے اور یہی آپ کے لیے نقصان دہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام کیجیے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر 7 جگہوں پہ باقاعدہ کہا گیا مخلصین لہ الدین۔ کتنے جگہوں پہ؟ 7 جگہوں پہ کہا گیا ہے یا اس سے زائد مرتبہ کہ مخلصین لہ الدین، کوئی بھی کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، جلسہ اللہ کے لیے۔ آج تو جلسوں کی سیاست ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں کوئی بھی کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مسجدیں بنائی جا رہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، مسجدوں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، مسجدیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں مسجد بنائی جائے تو یہ نہیں کہ میری مسجد ایسی، تیری مسجد ایسی ہے، میری مسجد میں ماربل لگ گیا، اے سی لگ گیا، فلاں لگ گیا، ڈھنڈورا پیٹتے رہو، لوگوں کو بتاتے رہو، فوٹو کھینچ کر کے شیئر کرتے رہو، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے یتباہ الناس فی المساجد، جو مسجدوں کے معاملے میں فخر کریں گے، میری مسجد ایسی، تیری مسجد ایسی۔ ہو رہا ہے آج۔ تو عبادت خلوص ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ تیسرا کام، اور آخری بات بتا دیتا ہوں کیونکہ خطبہ کا وقت ہوتا ہے، لمبا ٹائم ملتا ہی نہیں ہے۔ آخری بات، اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی اگر تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب بولیے گا مولوی صاحب ہم کیا اللہ کی مدد کریں، ہم تو خود لکیر کے فقیر، ہم اللہ کی کیا مدد کریں؟ اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کو تم مضبوط کرو، اسلام کو تم پھیلاؤ، اسلام کے پھیلانے والے کو مضبوط کرو، مدارس کو مضبوط کرو، مساجد کو مضبوط کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو مدرسوں کو بند کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسجدوں میں تالا لگانے کے موڈ میں بنے ہوئے، جلسوں کے خلاف میں کام کرتے ہیں، معاشرے میں دینی پروگرام اس کے معاملے میں آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کر کے اس کو بھنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شرط یہ ہے اگر مدرسوں کی اگر آپ حفاظت کر رہے ہیں، مدرسوں کا اگر آپ دان پردان کر رہے ہیں، انہی مدرسوں سے تو ہم جیسے علماء نکلیں گے، ہم سے بڑے بڑے عالم نکلے ہیں اور آگے چل کر کے نکلیں گے۔ یہ علماء جب تک رہیں گے یہ دنیا کے اندر دین باقی رہے گا، اور اگر علماء نہیں تو دنیا کے اندر دین بھی باقی نہ رہے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کہتا اگر تم میری مدد کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہاں تک گہرا؟ مسجد کے اندر آپ دان پردان کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے اندر کوئی بھی عالم آئے گا، کچھ بھی آئے گا، ظاہر سی بات ہے کوئی فرشتہ لا کر کے اس عالم کو پیسہ تھوڑی دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، آج ذرا اپنے جھارکھنڈ کو چھوڑیے، دوسرے علاقوں میں جائیے، اور اگر انڈیا سے باہر جائیے تو علماء کی عزت کتنی زیادہ ہے، علماء کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے قسم کچھ جگہوں میں جاتے ہیں، کئی لوگ کئی گاڑیوں سے لینے کے لیے آیا کرتے ہیں، اتنی عزت دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، لیکن میرے بھائیوں آپ کے یہاں بس بڑے بڑے عالموں کی عزت ہے، چھوٹے عالموں کی عزت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں عالم ہے، عالم کی عزت کیجئے، اس کی علم کی عزت کیجئے۔ میرے بھائیوں یہ عالم آپ کی زندگی میں نجات بن کر کے آیا ہوا ہے، اپنی علماء کی عزت کرو گے میرے بھائیوں یہ آپ کو دین کی باتیں بتایا کرتے ہیں، یا آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بتاتے ہیں، یا آپ کو جہنم سے بچنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ علماء کی عزت، علماء کی مدد کرنا گویا کہ تم اللہ کی مدد کر رہے ہو۔ اب سمجھ رہے ہیں مدرسوں کو چلانا کتنا ٹف ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم نے ایک برات کھولا ہوا، اتنا ٹف ہے کسی کے سامنے منہ کھولنے میں 4 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، اور آدمی سوچتا کہ ارے یہ لوگوں نے تو دھندا بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، ہر مولوی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی ہے، ایسی ہر مولوی حرام خور نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سے مولوی حرام خور مجھے معلوم ہے، جس نے اپنی عزتیں بیکار کر ڈالی ہے، جس نے اپنی زندگی بیکار کر ڈالی ہے، جو سماج کے اندر
نام پر، سماج کے نام پر کلنک بن چکا ہے. ایسے مولویوں کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں میرے بھائیوں، لیکن آج بھی دنیا کے اندر ایسے عالم ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، اور ایسے عالم جس دن بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسی دن اس دنیا کے اندر سے دنیا کو ختم کر دے گا. اللہ کا آرڈر آئے گا، اب دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. جب اللہ کا نام لینے والا اور اللہ کا دعوت و اللہ کی تعریف کرنے والا اور حمد و ثنا بیان کرنے والا جب کوئی ہے ہی نہیں، تو اب دنیا کو باقی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کی مدد آئے گی کب؟ جب آپ اللہ کی مدد کریں. مسجد میں آئیے جمعے کے دن، یہ نہیں آپ کس کو دے رہے ہیں جمعے میں 50 100 200، آپ کو دینے میں کیا ہے؟ ارے بھائی ایسی بھی پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے. اگر آپ ایسے پیسہ دیے رہتے تو آپ کی مسجد کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. نہ صحیح سے پتائی ہے، نہ صحیح سے ماربل بچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے صرف آپ مسجد کا استعمال کر رہے ہیں. پیسے والے تو ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے کے اندر پیسہ بہت ہے، لیکن اڑانے کے لیے، مستی کے لیے، ہوٹلوں کے لیے، شادی بیاہ کے لیے. لیکن اگر مسجد میں دینے کی بات آئے تو ایسا لگتا ہے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ثابت کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو مومن بننا پڑے گا. اللہ ایک گھر آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس گھر کو ایسا بنانا پڑے گا کہ کوئی آئے تو لگے کہ واقعی ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جذبہ ہے، اور اپنی محبت سے انہوں نے ایسا بنایا ہے. میرے بھائیو تب دکھتا ہے، ورنہ ایسا پتا چلے گا اس کو مسجد سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کوئی امام آیا تو کھانے تک نہیں پوچھا، کوئی آیا تو کرایہ تک نہیں پوچھا. میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے بھائیو میں نے چند اہم پوائنٹ رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. دوسری وجہ ہم عمل صالح نہیں کر رہے ہیں. تیسری وجہ ہم اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. چوتھی وجہ ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں. ہم اللہ کی مدد کریں گے تب اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ 4 اہم پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. 10 پوائنٹ لے کر کے آیا تھا، لیکن انشاءاللہ پھر زندگی نے وفا کی اور پھر کبھی ابھی جمعہ کا خطبہ میں آنے کا موقع ملا یا پروگرام میں کبھی آنے کا موقع ملا تو اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مومن بننے کی توفیق عطا فرما، عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا. اے اللہ ہمیں تیری دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنا ہو سکے آپ دین کی مدد ہمیشہ کرتے رہیے. روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کے لیے کیجیے. ہم اور آپ مان لیجیے ہمیں کیا ضرورت تھی اتنے دور سے آنے کی، اور یہاں میرا برہیٹ میں پروگرام تھا لیکن یہ پریشانی اٹھا کر کے خطبے کے لیے آیا ہوں. کیوں؟ تاکہ ہو سکتا ہے دین کا کچھ کام ہو جائے، لوگوں کے اندر کچھ ایمان جاگ جائے. میرے بھائیو یہ کام کر رہے تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کے اندر دین کا جذبہ پیدا فرما دے، ایمان کا جذبہ پیدا فرما دے، اور دین کو زندہ رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. اس جگہ پہ اپنی جگہ بنائیے. اس زمین کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش کیجئے. صرف محل زمین کے اوپر ہی مت بنائیے، زمین کے نیچے بھی بنائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر ایمان کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.